السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو تین اہم معاملات ہیں۔ ایک معاملہ انتخابات کا جس کے اوپر دوبارہ دھند چھانا شروع ہو گئی ہے۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں، اور یہ سوال کہیں اور سے نہیں، پاور کوریڈور سے اٹھ رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ لوگوں سے سوال کر کے لوگوں کو مخمصے میں اور کنفیوژن میں ڈالا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے جنہوں نے سرنڈر کر لیا ہے، اور آج عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے۔ پیش کیا جائے گا یا نہیں پیش کیا جائے گا، یہ بھی سب سے اہم سوال ہے۔ اور پھر تحریک انصاف کو ایک کیا کہتے ہیں، دو ٹوک بالکل واضح ایک جواب دیا ہے ٹکا کے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا، تحریک انصاف کی طرف سے خط لکھا گیا تھا۔ وہ خط تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے صدر کو بھیجا تھا، پھر صدر کے ذریعے وہ خط الیکشن کمیشن کو گیا تھا۔ تو الیکشن کمیشن نے بالکل کھلے ڈلے الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی جان ہماری طرف کیوں آتے ہو آپ؟ ہم نے کون سا عمران خان کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے گرفتار کیا ہے ان سے جا کر پوچھیں، آپ بار بار ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں، ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، جہاں تک انتخابات کا معاملہ ہے ہم صاف شفاف انتخابات کروا دیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں، اس پر میں بات کروں گا۔ انتخابات کا معاملہ دن بدن سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ تسلی نہیں ہو رہی لوگوں کی چیف جسٹس آف پاکستان کے اس آرڈر پر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے اور انتخابات کی گارنٹی ہم دے رہے ہیں کہ ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات کو مشکوک بنانے کی کسی قسم کی کوئی کوشش نہ کی جائے، کوئی سوال نہ اٹھایا جائے، کوئی ڈسکشن نہ کی جائے اس مدعے پر کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ دل مچلے، کسی کا اگر بہت زیادہ کوئی اپنا جو ہے وہ کیوریس ہو، جس کو بہت زیادہ تجسس ہو، جس کو یا کوئی بہت زیادہ جس کے اندر انفارمیشن ہو، تو اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر لے، وہ باقی ادھر ادھر بات نہ کرے، پبلک میں بات نہ کرے کہ اگر آپ نے اپنا وہ نکالنا ہی ہے نا غبار کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، تو اپنی بیگم کے ساتھ بات کر لے بیٹھ کر، اور پبلک میں یہ بات نہیں کرنی۔ لیکن اب کیا کریں کہ سوال جو ہیں، اسلام آباد گئے ہوئے تھے ہم 2-3 روز پہلے، اور پھر کچھ امپورٹنٹ لوگوں سے میل ملاقاتیں رہتی ہیں، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی انتخابات نومبر میں نہیں ہوں گے، انتخابات آگے جائیں گے، پھر وہی لوگ اب دوبارہ ایک ماحول سا بنا رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ بلکہ سہیل وڑائچ جیسے انتہائی بڑے جرنلسٹ نے بھی لکھ دیا ہوا ہے۔ سہیل صاحب کی انفارمیشن بہت حد تک جو ہے وہ بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتی ہے، بعض اوقات صحافی کی ظاہر ہے کوئی ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، تجزیہ، لیکن انفارمیشن ان کی جو ہے وہ ظاہر ہے بہت حد تک ٹھیک ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے کہ جی دوبارہ یہ اس بات پر سنجیدہ غور کیا جا رہا ہے کہ رہن دو انتخابات، مٹی پاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی پہلے معیشت ٹھیک کرنی ہے، یعنی وہی بگلے کی ایک ٹانگ، یعنی وہی کہ ٹانگے کے آگے گھوڑا گھوڑے کے آگے ٹانگا باندھنا، گھوڑے کے آگے، یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انتخابات کے بغیر استحکام آئے، لیکن یہاں یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھی میں کہتے ہیں اٹھ تڈہ پہ رڑیا جڈہ بورا سے بیابے۔ تو ہم تو اس وقت بھی چلا رہے تھے جب کسی بہانے سے پنجاب کے انتخابات، خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے کیے جا رہے تھے۔ اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ آپ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں، ایک جواز فراہم کر رہے ہیں، ایک مثال بنا رہے ہیں، ایک نظیر بنا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کبھی بھی انتخابات کی سوچ ہوتی نہیں ہے، کبھی بھی وہ انتخابات کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے بغیر کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جس کے اوپر ہم بیٹھے رہیں۔ تو اگر آپ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے انتخابات ایک صوبے کے ڈیلے کریں گے، 2 صوبوں کے، تو پھر کل کو کوئی آئے گا 10 سال کے لیے بیٹھ جائے گا، کہے گا انتخابات نہیں کروانے ہم نے، کوئی ریزن، کوئی جواز۔ لیکن اب یہاں اس بار مسئلہ یہ ان کو پیش آنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو جو پنجاب کے انتخابات کا معاملہ تھا
بلکہ یہ والے انتخابات کا جو معاملہ تھا اس میں جو درخواستیں تھیں اس میں انہوں نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ انتخابات ڈیلے کرنا آئین توڑنے کے مترادف ہے، آئین توڑا گیا ہے۔ تو اب یہ تو آپ نے ایک ریزن بنا لیا تھا نا پولیٹیکل گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر کہ جی مردم شماری کو منظور کر لیں تو 2-3 مہینے انتخابات آگے نکال لیں گے۔ نواز شریف صاحب کو اس میں وہ خود راضی تھے کہ جی چلیں میں ابھی باہر بیٹھا ہوں، واپس آؤں گا جب تک اپنے مقدمات سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا، تب تک انتخابات آگے رہیں تو بہتر۔ لیکن اب کی جو اسکیم جو بتائی جا رہی ہے جس کو ابھی سپریم کورٹ اس اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر سے گزرنا ابھی باقی ہے کرنے والوں کو، تو پھر وہ اسکیم جو ہے اس اسکیم کے مطابق نہ نواز شریف نہ بلاول بھٹو نہ آصف زرداری کوئی بھی نہیں ہوگا، وہی جو سائیں لوگ چاہیں گے، بھلے لوگ ہیں وہ چاہیں گے۔ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا خواب بھی چکنا چور۔ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جی مجھے 2/3 میجورٹی دیں۔ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی 1 مہینہ پہلے، 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہوا ہے، 2/3 میجورٹی۔ انہوں نے کہا صحیح 2/3 میجورٹی نہیں بنتی آپ کی، بھائی کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا چلیں 2/3 میجورٹی نہ صحیح سادہ اکثریت، تو کم از کم میں اتحادیوں کی بلیک میلنگ سے بچ جاؤں، بڑے فیصلے کرنے ہوں تو خود کر لوں۔ اب 2/3 میجورٹی کا راگ دوبارہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سائیں لوگ چاہتے ہیں کہ جی آپ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ میں ہمارے مطابق تبدیلیاں کریں، تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، ورنہ پھر پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نے پہلے اعلان کر لیا، دھمکی دے دی کہ اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا، NFC ایوارڈ کو چھیڑا گیا تو وہ تحریک چلائیں گے، بہت بڑی تحریک چلائیں گے۔ تو اب وہ معاملہ ظاہر ہے 2/3 میجورٹی کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں مسئلہ اور ہو گیا ہے، اب وہ سائیں لوگ کہتے ہیں کہ جن انتخابات ہی نہیں، ہم سارے معاملات خود سنبھال لیں گے، سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، پیسے ہم لائیں باہر سے اور ملک کی معیشت ہم ٹھیک کریں، تو انتخابات کروا کے سیاسی لوگوں کو کیوں بٹھائیں؟ یہ لاجک سامنے آ رہی ہے نا، یہ چیزیں سامنے بتائی جا رہی ہیں جو بظاہر جو اپنے آپ کو باخبر سمجھتے ہیں اندر کے جو پاور کوریڈور سے۔ اچھا، بلکہ اب تو یہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی یہ سوال یہ باتیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے انتخابات نہ کروانا کوئی آپشن نہیں ہے۔ مسئلہ صرف پاکستان کی سپریم کورٹ کا نہیں ہے، مسئلہ صرف پاکستان کے آئین کا نہیں ہے جس کو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر عالمی اداروں کا کیا کریں گے، IMF کا کیا کریں گے۔ IMF نے تو جو ہمیں اپنا پیکیج دیا تھا وہ مشروط تھا کہ بھئی انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کر جانا ہوگا، لیکن اس کا جواز یہ ہے کہ جی IMF کو پوچھتا کون ہے؟ اب ہمیں تو 50 ارب، بلکہ نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، سعودی عرب اور قطر اور کویت اور دوسرے ممالک کریں گے، کوئی پتہ نہیں 100-150 ارب روپے کہا جا رہا ہے کہ جی آ جائیں گے پاکستان میں۔ تو جب اتنے پیسے آئیں گے تو پھر کون پوچھتا ہے انتخابات کو؟ پیٹرول سستا کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو بہرحال یہ اب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور مجھے یہ مشکل سے بھی مطلب ناممکن لگ رہا ہے، لیکن پاکستان میں سیاست یا پاکستان کے حالات، اس میں ناممکن کو ممکن بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا ممکن بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی عدالت کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیج سکتی، لیکن یہاں پر بھیج دیا جاتا ہے وزیر اعظموں کو گھر۔ یعنی جو بھٹو شہید کو پھانسی آئی تھی وہ ناممکنات میں سے تھی، ممکن کر دیا گیا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں اور وہ ظاہر نہ کرنے کے الزام میں وزیر اعظم تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں۔ آئین کے خلاف نہ جانے کی پاداشت میں یوسف رضا گیلانی نااہل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب دوسرے جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب نے سرنڈر کر لیا۔ آج ویسے عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے، ان کو پیش کیا جانا ہے سائفر کے معاملے میں۔ سائفر کے معاملے میں وہ اپنا جیل ٹرائل چل رہا تھا، تو عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر غیر معمولی حالات ہو تو پھر ایک پروسیجر ہے جو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جیل ٹرائل کے لیے۔ تو ٹرائل تو چل ہی رہا تھا، تو دوبارہ اب زیرو سے ٹرائل شروع۔ تو آج عمران خان صاحب کو سائفر کی سماعت کرنے والی اسپیشل کورٹ میں جوڈیشل کمپلیکس پیش ہونا ہے، ان کو پیش کیا جائے گا عدالت میں۔ آرڈر یہ ہے
بگٹی صاحب جو نگران وزیر داخلہ ہیں، سرفراز بگٹی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پیش کر دیں گے، عدالت کا آرڈر ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، لیکن خبریں اس سے ہٹ کے آ رہی ہیں، ابھی کچھ پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں۔ خبریں اس سے ہٹ کے یہ آ رہی ہیں کہ جی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، 9 مئی جیسے معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے لوگ آ سکتے ہیں عمران خان صاحب کو کے چکر میں، حالانکہ وہ تو بھٹکیں گے بھی نہیں، وہ تو بیچارے کے پی کے علاوہ تو کہیں نظر نہیں آتے، تو ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے، لہٰذا انتظامیہ عدالت کو یہ کہہ سکتی ہے جا کر ہاتھ جوڑ کر کے جی ہم پیش نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کو، جیل میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے۔ پھر وہ جج صاحب جو ہیں دوبارہ وہ پروسیس کریں گے، ڈپٹی کمشنر کو لکھیں گے، ڈپٹی کمشنر وزارت داخلہ کو لکھیں گے، وزارت داخلہ فیصلے کے مطابق چیف جسٹس صاحب کو کنسرن کرے گی، پھر اس کے بعد فیصلہ کابینہ میں جائے گا، پھر کابینہ منظوری دے گی کہ جی جیل ٹرائل ہو تو پھر جیل ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور یہ پروسیجر عدالت نے کہا اڈاپٹ کریں تو جیل ٹرائل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ ایسا کیا ہوگا، لیکن سرنڈر عمران خان صاحب نے کسی اور معاملے میں کیا۔ خبر یہ ہے کہ 20 دن کی تاریخ دی تھی نا الیکشن کمیشن نے، 20 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں ورنہ پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ، تحریک انصاف کو۔ اچھا، اب وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پہلے کہا گیا کہ جی ہم تو اس کو چیلنج کریں گے، ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں، بیرسٹر گوہر نے کہا تھا، مگر عمران خان سے سینئر وکلاء جو ہیں حامد علی خان صاحب تو گواہی ہے، حامد خان صاحب اور دوسروں نے ملاقات کر کے عمران خان صاحب کو اس بات پر قائل کر لیا ہے، آمادہ کر لیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں۔ اب وہ انٹرا پارٹی انتخابات میں عمران خان صاحب جیل سے بھی انتخابات تو لڑ سکتے ہیں پارٹی کے الیکشن، لیکن پھر جب وہ جائے گا معاملہ انٹرا پارٹی انتخابات کر کے دوبارہ کاغذات جا کے جمع ہوں گے کہ جی ہم نے انتخابات کروا لیے، یہ ہم نے ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے اور عمران خان کو چیئرمین بنا دیا پارٹی کا، تو پھر سوال وہیں اٹھے گا کہ ایک سزا یافتہ شخص پارٹی کیسے سنبھال سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں وہ درخواست بھی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے نواز شریف صاحب کے معاملے کے اوپر، تو وہ پھر معاملہ وہیں آ جائے گا۔ تو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ کسی اور کو پارٹی چیئرمین بنائیں گے؟ کوئی پتہ نہیں، حامد خان صاحب کو بنا دیں، کہہ کہ جی جب تک میں اندر ہوں آپ پارٹی کے چیئرمین بن جائیں، اور حامد خان پر عمران خان صاحب اعتبار بھی کر سکتے ہیں، شاید کسی اور پر نہ کریں، کیونکہ حامد خان کو عمران خان صاحب نے بار بار ڈسا، لیکن حامد خان صاحب واپس عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کرنے پہنچ گئے، تو ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرنڈر کر لیں عمران خان صاحب۔ اچھا، دوسرا معاملہ جو ہے وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا تھا اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی شکوہ کیا گیا تھا کہ جی ہمارے پارٹی کے چیئرمین اندر ہیں، الیکشن کمیشن کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، ہم جلسہ نہیں کر سکتے، ہم کنونشن نہیں کر سکتے، وہ 24 نکات کا خط تھا۔ تو اس کا الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے چیئرمین کو ہم نے نہیں گرفتار کیا، جنہوں نے کیا ہے جا کر ان سے بات کریں۔ انہوں نے ٹھوک بجا کے جواب۔ اب ظاہر ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کنہوں نے گرفتار کن کے کہہ دیے ہیں عمران خان صاحب 9 مئی کے بعد۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے وہ تو ہم دیکھ لیں گے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہم سے گلا مت کیجیے حضور کہ آپ بار بار آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر گرفتار ہے، ہمارا لیڈر گرفتار ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق، ہمارا اس سے کیا معاملہ؟ بلکہ ان کے لیڈر کو تو پر فرد جرم عائد ہونا ہے ابھی الیکشن کمیشن کی توہین کے معاملے پر، میرا خیال ہے 30 کو ہونا ہے، یعنی پرسوں۔ تو فواد چودھری بھی ہیں، عمران خان صاحب بھی ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کے معاملے پر، تو وہ تو ادھر ہوگا۔ لیکن جو چیز جو الیکشن کمیشن نے دلچسپ جملہ ہے نا کہ جی ہم نے کب گرفتار کیا عمران خان صاحب کو، تو اس کو اگر ہم ترجمہ کریں تو بھائی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوا ہے، آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد جو کرنے والے ان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کل بڑی دلچسپ ایک صورتحال ہوئی نا پیدا، جب بشرا بی بی کی گاڑی کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا، مکے شکے مارے، نعرے شارے لگائے، اپنا عدت میں نکاح نامنظور، کالا جادو نامنظور، تو اس پر پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے کہا کہ جی حکومت اور انتظامیہ نے سارا کچھ کروایا ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سعید چوہی صاحب نے کہا کہ اس کو نہیں پتہ کہ کس نے کروایا ہوگا، تو پوری پارٹی کا یہ حال ہے۔ تو الیکشن کمیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، جنہوں نے کیا ان کے خلاف جا کر جو کچھ کرنا ہے وہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔